زوردار تالیوں میں ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کہیں گے. زوردار تالیاں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. پری اتوار جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہے. بڑی خوشی ہو رہی تھی کل جب وزٹ کر رہے تھے. لوگ کہہ رہے تھے ہم نے پہلے ہی کپڑے تیار کر لیے, ڈالیاں تیار کر لی ہیں, کیونکہ لائٹ کا کوئی پتہ نہیں کب جو ہے وہ چلی. اور یہ بہت ہی کیا ہے اچھی بات ہے کہ ہم پہلے ہی سے کیا تیار. آئیے پاک کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے. آج اس کھجوری اتوار کے موقع پر ہم اپنی تسلی کے لیے, رہنمائی کے لیے, مدد کے لیے اور بھلائی کے خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے. زبور 46 زبور, خدا کے بندہ داؤد کا مزمور 46 اور اس کی پہلی ورس. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے اور مصیبت میں مستعد مددگار ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج صبح ہمیں برکت اور شفا دے. مسیح میں میرے جو ہم نے پاک کلام میں سے 3 باتیں دیکھی ہیں. خدا ہماری پناہ نمبر 1, خدا ہماری قوت اور خدا ہمارا مصیبت میں مددگار ہے. خدا ہماری پناہ, خدا ہماری سٹرینتھ, خدا ہمارا کیا ہے مددگار ہے. خدا کون ہے؟ ہماری پناہ, ہماری قوت اور ہمارا مددگار ہے. یہ خدا ہے. تو کون مددگار ہے, کون حامی ہے, کون ہمارا ناصر ہے؟ ہمارا خدا ہے, جس نے آسمان اور زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. جس نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. کب وہ ہمارا مددگار بن جاتا ہے؟ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں. دکھ مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں آئیں گی. ایوب پر بھی آئی ہے, اس کے شاگردوں پر بھی آئی ہیں, لیکن دکھوں میں بھی خدا اپنے لوگوں کے کیا کہتا ہے ساتھ. محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جیسا خدا نے ہمیں کیا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ دکھ درد مصیبتیں ہم پر کیا آ رہی ہیں, آ رہی. ایوب کو بھی وقتی طور پر یہی لگ رہا. پہلا تو حالات بہت سی, کاروبار ٹھیک سی, پیسے سی, کسی چیز کی کمی نہیں سی. اب یہ اچانک سے کیا ہو گیا, کاروبار بھی بند ہو گیا, میں بھی بیمار پڑ گیا اور اتنے سارے نقصان مجھے جو ہے اٹھانے پڑے ہیں. ہو سکتا اب خدا نے میری مدد کرنا کیا کر دی ہو, چھوڑ دی. لیکن اس وقت بھی کون ایوب کے ساتھ تھا؟ آسمان کا خدا. دکھ میں بھی اس کے کیا تھا؟ ساتھ تھا. تو خدا ہمارا مددگار ہے. دوسری بات, مسیح بھی ہمارا کیا ہے؟ مددگار. مسیح نے بھی بہت دفعہ اپنے لوگوں کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. عبرانیوں 2 باب 18 آیت, پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پیشن گوئیوں کو پورا کر کے اپنے لوگوں کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. گناہ جس کا کوئی علاج نہیں کر سکا تھا, اس سے مکمل خلاصی نہیں دلا سکا تھا, آج یسوع مسیح کے نام میں مفت ہمیں گناہوں کی کیا ملتی ہے؟ معافی ملتی. تو یہ کتنی بڑی مدد ہے. جہاں مذہب فیل ہو چکے تھے, مذہب کے عقائد فیل ہو چکے تھے, رسومات کے ذریعے ہم گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے, رہائی نہیں پاتے تھے, یسوع مسیح نے اس ناممکن کام کو اپنے کفارہ دینے کے وسیلہ, اپنی جان دینے کے وسیلہ اس کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. یسوع مسیح جب آنے ہی والے تھے تو فرشتہ نے کہا تھا کہ خداوند تمہارے کیا ہے؟ ساتھ ہے, اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کہے گا نجات. اگر پرانے شریعت کا دور رہتا, بکرے چھترے ہی لا کر ہمیں گناہوں کی معافی کرانی پڑتی, تو یہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ بڑا مشکل تھا. آج کے دور میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کی آمدن نہیں ہے, تو وہ لاکھوں کے بکرے کل کہاں سے لے گا؟ روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو گناہ بخشوانے کے لیے کہاں سے یہ سارے انتظامات جو ہیں؟ تو دیکھیں کس قدر یسوع مسیح کے کفارہ کے لیے جو ہم ایسٹر منانے والے ہیں, ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے اپنے الہی منصوبہ نجات سے یہ مفت ساری امتوں کے لیے
قوموں کے لیے, قبیلوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دی کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی کیا پائے گا, زندگی پائے گا. صرف ایمان لانے ہی سے یسوع مسیح کے نام میں ہمیں گناہوں کی کیا مل جاتی ہے, معافی مل. اور جتنے جی بھی یسوع مسیح نے ایک مفلوج کے پاس جا کر کہا تھا تیرے گناہ کیا ہوئے, شمع ہوئے, معاف ہوئے. آیا اس کو معافی مل گئی تھی یا نہیں مل گئی تھی؟ اسی وقت اس کو اس کے گناہوں سے کیا مل گئی تھی, معافی مل گئی. تو آج بھی جب ہم یسوع مسیح کے پاس آ کر جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی ایسے نازیب الفاظ خدا کی شان میں نکل جائیں جس سے خدا کے نام کی تکفیر ہو یا خدا کی شان میں کوئی گستاخی ہو, تو فوراً ہمیں یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگ لینے کی کیا ہے, ضرورت. کیونکہ غلطیوں کو, خطاؤں کو, تقصیروں کو معاف کرنے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. خدا مددگار ہے تو یسوع مسیح بھی اپنے لوگوں کا کیا ہے, مددگار. اور کس کام میں مدد کر رہا ہے؟ گناہ معاف کرنے. اور جتنے مرضی گناہ کریں, جتنے مرضی معاف کرا لیں, معاف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح بار بار یہ بھی الفاظ کہ جن کو معافی مل جاتی ہے ان کے لیے یہ بھی الفاظ ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا. بچنے کی کیا کریں, کوشش کریں. یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے گو انسان غلطیوں ہی سے سیکھتا ہے. کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آیا ہے. غلطی کرتے ہیں اور دنیا میں ہم غلطیوں سے کیا کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. لیکن تو بھی خدا اپنے لوگوں کا کیا ہے, مددگار. جہاں گناہوں کی معافی دیتا ہے یسوع مسیح, وہیں یسوع مسیح اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوشی ہے کہ وہ ہمیں بدنی شفا بھی کیا کرتا ہے, دیتا. جب ہم مصیبت میں, بیماری کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, دکھ میں آ جاتے ہیں, پیسہ لگ جاتا ہے بیماری پر, بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں. پیسہ اتنا لگ جاتا ہے, گھر میں گڑ آ جاتی ہے, تنگ دستی آ جاتی ہے. اب اس روگن عورت کو دیکھیں, اس نے کتنا پیسہ خرچ کیا. اس نے کہا کوئی طبیب نہیں چھوڑا, کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کے پاس وہ نہ گئی ہو اور اپنا علاج اس نہ کروایا, لیکن اس کو شفا نہیں ملی. تو یسوع مسیح مدد کرتا ہے ایسے دکھی لوگوں کی جو مصیبت میں ہیں, بیماریوں میں ہیں, بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں, پیسہ ان پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ غربت میں, کنگال میں, تنگ دستی میں جا رہے ہیں. تو خدا ان کو اس کنڈیشن سے کیا کرنا چاہتا ہے, نکالنا چاہتا ہے. یسوع نے کہا میں خداوند تیرا کیا ہوں, شافی ہوں, جو تجھے اس مصیبت سے, اس دکھ سے, اس پریشانی سے کیا دلا سکتا ہوں, نجات دلا سکتا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا مفتی کام میں کیتے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لینا کسی کو تسی بھی, اور مفتی کیا دینا ہے, شفا دینا. مفت میں نے کام کیے ہیں اور مفت ہی آپ نے بھی یہ کہا کیا کرنے ہیں, کام کرنے. تو دیکھیں جو کام یسوع مسیح کرتا سیم وہی کام اس کے شاگرد کرتے نہیں کرتے تھے. پطرس ایک بیمار فیملی, اس کو کہا یسوع نام میں تیرے گناہ معاف ہوئے اور یسوع مسیح کے نام میں اٹھ اور چل. سیم اسی طرح کے معجزے جس طرح کے استاد کرتا تھا, اسی طرح کے معجزات شاگرد بھی جو ہے وہ کرنا کیا ہو گئے شروع. تو مسیح بیماریوں میں, دکھوں میں اپنے لوگوں کا کیا ہے, مددگار ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اب تو خدا مجھ سے دور ہو گیا ہے یا خدا نے مجھے بیماری میں ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن ایک وقت ہے بیماری کے آنے کا, اور بائبل کہتی ہے ایک وقت ہے اس کے جانے. عین وقت پر آپ کو اس سے کیا مل جائے گی, خلاصی مل جائے گی. پولس رسول جب رومیوں کو خط لکھتا ہے تو کہتا نہ بیماریاں ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں, نہ دکھ جدا کر سکتا ہے, نہ ڈال جدا کر سکتا ہے, نہ کوئی اور چیز پستی ہمیں مسیح کی محبت سے کیا کر سکتی ہے, جدا کر سکتی ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک یسوع مسیح کی خود ہی تمثیل متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے بیان ہے, اس کے بدن پر نسور تھے. بہت دفعہ علماء کا یا جو فقی فریسی تھے ان کا خیال بیمار شخص مر جائے بیماری میں تو وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. لیکن وہ دیکھیں اسی بیماری میں مرا ہے اور فرشتوں نے اس کو لے جا کر کہاں رکھ دیا, باپ ابراہم کی گود میں. تو کیا یہ بیماری خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ کا باعث بنی ہے؟ بیماری اس کے بدن پر رہی ہے, وہ نشان اس کے بدن پر رہے ہیں.
لیکن مسیح کی محبت سے اس کو جدا نہیں کر سکے۔ یہ ہے یسوع مسیح جو ہماری بیماریوں میں بھی ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ پھر کون مددگار ہے مسیح کے بعد؟ روح القدس ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ یوحنا 14 باب 16 اور 26 آیت، یوحنا 15 باب 26 آیت، یوحنا 16 باب 7 آیت، اور رومیو 8 باب آپ 26 آیت کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ مسیح آسمان پر چلے گئے موت اور قبر پر فتح پا کر، اور یہ خوشخبری دے گئے کہ میں ایک دوسرا مددگار تمہیں دوں گا جو آسمان سے پیغام لے کر آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ تو روح القدس ہمارا مددگار ہے یا نہیں ہے؟ روح القدس آج بھی ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اس سے ہمیں آسمان سے رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پاولس جب بدل چکا تھا تو بہت دفعہ خدا کا پاک روح اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس علاقہ میں جانا ہے اور اس علاقہ میں نہیں جانا۔ روح القدس اس کی رہنمائی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ اس کی مدد کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا۔ اس طرح فلپس اگر کہیں جانا ہوتا تو پاکلام میں لکھا روح القدس اسے اٹھا لیتا تھا، وہ ہوا میں اڑ کر ہی اس جگہ پہنچ جاتا تھا جہاں اسے جانا ہوتا تھا۔ کون رسولوں کی مدد کر رہا تھا مسیح کے بعد؟ خدا کا پاک روح اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ تو آج بھی جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتے، روح القدس اپنے لوگوں کا کیا ہے؟ مددگار۔ پولس کی جان کو جب خطرہ تھا تو بہت دفعہ انسانوں نے اس کیا کیا ہے؟ کلیسیا نے کیا کیا ہے؟ مدد کی ہے۔ فقی فریسی جب اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے تو کلام میں لکھا اس کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر دیوار پر سے نیچے لٹکا دیا گیا اور کیا بھاگ جائے یہاں سے تاکہ تیری جان کیا ہو جائے؟ بچے۔ تو بہت دفعہ انسان نے بھی، کلیسیا نے بھی ایک دوسرے کی کیا کی ہے؟ مدد جو ہے وہ کی ہے۔ تو کون ہمارا مددگار ہے؟ خدا۔ کب ہمارا مددگار ہے؟ جب ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں۔ مصیبتیں نبی ہوں، رسول ہوں، سب پر آئی ہیں، عام کلیسیا کے ورکر ہوں، سب پر آئی ہیں۔ لیکن جو ہم نے زبور کی آیت پڑھی ہے، اس میں خدا ہماری پناہ ہے، خدا ہماری قوت ہے اور مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ یہ جب ہم زبور 46 گاتے ہیں تو اس میں ایک آتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں صبح سویرے، تو داؤد کہتا ہے فجرے ہی ہوے گا خدا مددگار اپنے لوگوں کا۔ اس سے پہلے کہ سورج نکلے، جب ہم دعا مانگتے ہیں صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے، تو کون اپنے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے؟ بائبل کا خدا مددگار بن جاتا ہے۔ آسمان کا خدا آپ کا مددگار جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی تسلی کی بات۔ وہ کہ پہاڑ ہل جائیں، زمین پھٹ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یعقوب کا خدا، ابراہیم کا خدا، وہ میرا کیا ہے؟ مددگار۔ اس لیے یسایہ کہتا ہے جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا، جب تو آگ میں سے گزرے گا، جب تو مصیبتوں میں سے گزرے گا، تو میں تیرے کیا ہوں گا؟ ساتھ ہوں گا۔ زبور 141 میں جب داؤد کی بہت بڑی سینہ بغاوت پر اتری ہوئی ہے داؤد کے خلاف، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی تیار نہیں ہے، فیملی کے رشتہ دار اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مخالفت بھی بہت بڑی ہے، اسرائیل کی بادشاہی ساؤل کی سینہ۔ تو زبور 141 میں گاتا کیا چکنا ہاں میں وال پہاڑاں تے مدد لئی میں کیوں۔ وہ کہتا کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا، کوئی محلے دار، کوئی پڑوسی، کوئی آنڈ گوانڈ، سب مجھے چھوڑ گئے ہیں لگتا ہے۔ اکھیاں چکنا ہاں میں وال پہاڑاں تے مدد لئی میں، اور اس نے اپنی نگاہ آسمان کے خدا پر کیا کر دی ہیں؟ لگا دی۔ کوئی میری مدد کو نہ آئے جب میں مصیبت میں ہوں، دشمن میرا توقب کر رہا ہے، دشمن مجھے ہلاک کر دینا چاہتا ہے، ہر طرف سے میں گھیرا ہوا ہوں، کہاں جاؤں؟ تو وہ کہتا کیا چکنا میں وال پہاڑاں تے مدد لئی میں کس نوں۔ کون اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے؟ اسرائیل کا خدا، آسمان کا خدا اس کی مدد کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ زبور 144 اس کی 10 آیت پڑھے، جہاں پر لکھا ہے اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ کون؟ آسمان کا خدا۔ ساؤل کی تلوار جو ہے اس کو قتل کر دینا چاہتی ہے،
اور साउल ने कई बार दाऊद पर हमले किए हैं आतंकवादी, लेकिन बारहा दाऊद जो खुदा का बंदा है उसने उसके साथ क्या की है? नेकी की है, भलाई की है। हालांकि उसको कई बार मौके मिले हैं कि साउल का सर तन से जुदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मेरा खुदा मुझे साउल के हाथ से क्या करेगा, बचाए मेरा हाथ इस पर नहीं उठेगा। तो देखिए नया अहदनामा जब हम पढ़ते हैं तो वह कहता है कि नेकी के जरिए बदी पर क्या आओ गालिब। तो दाऊद ने साउल के साथ फिर भी क्या की है? नेकी की है कि चलो मैंने याद रखेगा। हालांकि उसकी राया थी, उसको बड़ी ऑनर देनी चाहिए थी दाऊद को कि इसने जाति जूलियत को मारा, उससे मेरी जान छुड़ाई है, मैं इतनी मुसीबतों में पड़ा, इतनी जंगें लड़कर मेरी जान इसने दुश्मनों से छुड़ाई है। दाऊद का तो साउल को बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए था? शुक्र। लेकिन फिर भी वो उसका क्या था? मुखालिफ था। और जो ज़बूर का हमने हवाला पढ़ा 144:10, और खुदा ने अपने बंदा दाऊद मोहलक तलवार से, जो साउल की तलवार दाऊद को कत्ल कर देना चाहती थी, एंड तक उससे क्या रखा है? महफूज रखा है। क्योंकि कौन उसका मददगार हुआ? आसमान का खुदा। एक और आखिरी वाला देखेंगे, खरूज 18 बाब उसकी 4 आयत पढ़ दें। खरूज की किताब उसका 18वां बाब 4 आयत जी पढ़ दें। और दूसरे का नाम ये कहकर एलीएज़र रखा, ताकि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ और उसने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा खुदा का बंदा था और फरौन उसका क्या बना हुआ था? दुश्मन। फरौन जादूगरी इस्तेमाल कर रहा था, फरौन अपने फौज इसके खिलाफ इस्तेमाल करता था, जबकि मूसा के पास ना कोई वेपन था ना ही कुछ और था। कुछ था ऐसा? कुछ भी नहीं था। तो कौन उसकी मदद कर रहा था? बाइबल बयान करती खुदा मेरा मददगार हुआ। कौन उसका मददगार हुआ इस मुसीबत में? खुदा आसमान का। और लिखा उसने मुझे फरौन की तलवार से क्या किया? बचाया। फरौन की तलवार जो मूसा को किल कर देना चाहती थी, फरौन की तलवार जो मूसा को मार डालना चाहती थी, और इतने बरसों में मूसा वहां रहकर फरौन की तलवार से क्या रहा? महफूज रहा। किस वजह से? कौन उसका मददगार था? खुदा उसका क्या था? मददगार था। तो आज हमारा भी खुदा क्या है? मददगार है। हमें उसी पर तवक्कल और भरोसा और यकीन रखने की क्या है? जरूरत है। लेकिन जो बाइबल फरमाती है उसको छोड़ना नहीं है। वो ये है कि अगर कोई मुसीबत में है तो वो दुआ लाजमी करें। हालांकि दुआ करने को दिल नहीं करता उस वक्त उसका, जो मुसीबत में चली जाती फैमिलियाँ, लेकिन बाइबल कहती दुआ करें। लेकिन एक वक्त आएगा जहाँ आप जहमत उठा रहे हैं, खुदा की बड़ी रहमत भी आपकी क्या होगी? मुंतज़र। जहाँ अयूब ने दुख उठाया है, जहमत उठाई है, तो उलमा सर्चर कहते हैं कि एक बड़ी रहमत भी आसमान से उसकी क्या थी? मुंतज़र। बुरा वक्त गुजर गया और एक फिर से अच्छा वक्त उसके लिए क्या हो गया? शुरू हो गया। कौन उसका मददगार था? खुदा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए एक बार फिर जोरदार तालियां देने की बख्श कलाम के लिए।